اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ نساء آیت نمبر 18 تک کا مفہوم بیان ہوا، اب آیت نمبر 19 کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے، آیت تو لمبی ہے، تفصیل لمبی ہو جائے گی، اگلی ویڈیو میں باقی تفصیل بیان کروں گا۔ اب پہلا جملے پر جو بات ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو، عورتوں پر زبردستی قبضہ جما لو۔ یہ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کام عورتوں کے ذمے نہیں ہے، لیکن زبردستی کر کے وہ کام اس سے کروانا، کوئی بات کسی بات پر عورت کی رضامندی نہیں ہے، لیکن زبردستی کر کے وہ بات عورت سے منوانا، اس بات پر، اس کام پر عورت کو رضامند کرنا، یہ بالکل بھی حلال نہیں ہے، یہ انتہائی ظلم ہے۔ یا مہر زبردستی معاف کروانا، یہ ظلم ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، اسے دو، ٹال مٹول مت کرو۔ اور پھر اولیاء کو بھی کہا گیا مہر عورت کا حق ہے، خود مت لو۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، بیٹیوں کو لاکھوں روپے کے عوض، کروڑوں روپے کے عوض بیچا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ بیچاری 8 سال کی ہے، 9 سال کی ہے، وہ معصوم سی، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ مجھے میرے باپ نے بیچ دیا جاتا ہے۔ جب بڑی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو اس وقت بیچاری لاچار، بے بس ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس بچی کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، پیار و محبت سے نہیں سمجھتے تو ان کو شرم دلایا جائے، اپنی بیٹیوں کو بیچتے تو مہر عورتوں کا حق ہے، انہیں دو۔ کسی بھی بات پر، کسی بھی کام پر عورت پر زبردستی نہ کرو، ہر کام میں عورت کی رضامندی دیکھو۔ جو کام عورت کے ذمے ہے بس وہی کام اسے دو۔ جس بات پر عورت کی رضامندی ہے، وہ عورت خود راضی ہے، تو وہی کام اس سے لو۔ اور مہر عورت کا حق ہے، مہر انہیں دو۔